سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والحیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهله بزرگوں دوستوں عزیز و بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا۔ ویسے تو انسان کو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہی رہنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن سورہ یوسف کے اندر ان کی ایک دعا آتی ہے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، آپ مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات عطا فرمائیے، والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دیجیے۔ تو نبی کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور کتنا ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح مستحکم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ توفنی مسلمہ۔ جب نبی یہ دعا فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کتنے محتاج ہیں۔ ہمارا حال تو رات دن گناہوں کے اندر نامعلوم کیا کیا دلوں کی خرابی ہوتی رہتی ہے، اور دلوں کے اوپر نامعلوم کسی قدرتیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کے نحوست سے اللہ ہمارے ایمان کو سلب نہ فرمائے، بلکہ جس طرح اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس وقت اپنے گھر میں ہم سب کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اور مسجد میں آنے کے بعد اپنے سامنے ہم کو قیام، رکوع اور سجدہ کرنا نصیب فرمایا۔ اللہ اپنے فضل سے بلا استحقاق اس نعمت جلیلہ کی حفاظت فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ یہ ایمان قائم رکھتے ہوئے اسی پر ہم سب کو بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالشہداء والصالحین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو ایمان والی موت کے بارے میں انسان کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کچھ اعمال کا بہت سارے اعمال ہیں، لیکن حضرت حکیم صاحب نے جن اعمال کا مذاکرہ فرمایا ہے ان کا کچھ تذکرہ ہوا، اس لیے ہم اپنے ایمان کی خوب فکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ پلانٹ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کو پانی ملتا رہتا ہے، درخت کو پانی، جڑوں کو پانی پہنچتا رہتا ہے، تو وہ درخت اور وہ پلانٹ اور وہ پودے سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔
پھلتے پھولتے ہیں، ان پر فلاور لگتے ہیں، پھل آتے ہیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستو بزرگو، ہمارے دل کے زمین کے اندر اللہ نے ایمان کا بیج بو دیا ہے الحمدللہ۔ اب یہ ایمان کا جو بیج ہے، جس طرح دنیا کے درختوں کے اوپر جب کبھی گرمی ہوتی ہے کچھ کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں تو ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ پانی پلایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے تو پھر وہ تازہ ہو جاتے ہیں اور سرسبزی شادابی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتے رہا کریں۔ گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر قدورت ہے، ایمان کے اوپر کچھ دھبے داغ لگ جاتے ہیں، دل کے اوپر کچھ پوائنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں گناہ کے نتیجے میں، اس کے لیے استغفار ہے اور پھر یہ کلمہ طیبہ کا جتنا ہو سکے ورد کرنا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طریقے سے کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو اور یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی معرفت پیدا ہو، گناہ معاف ہو جائیں، قرب الہی نصیب ہو، اس نیت سے بار بار تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ورد سے اور کثرت سے اس کو اپنے زبان پر لانے سے انشاءاللہ دل نورانی بنے گا، گناہ معاف ہوں گے، ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی، اللہ کے سامنے ہم بار بار اللہ کے اپنے اس ایمان کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کرتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے ہماری زبانوں پر رہے گا تو اس کی برکت سے الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا۔ پھر ایمان جب تازہ رہے گا تو اس کے بعد اعمال لگیں گے، پھل فروٹ آئیں گے، یعنی اعمال کی توفیق ملے گی، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی، اس کی نورانیت ہمارے دلوں میں محسوس ہوگی۔ اس لیے ہم کثرت سے لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، کم سے کم ہر شخص روزانہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھنے کی برکت سے جیسا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے روزانہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن اتنا منور، اتنا روشن، اتنا نورانی بنائیں گے جیسے آفتاب، جیسے 14ویں رات کا چاند، جیسے 14ویں رات کا چاند کیسا منور اور روشن ہوتا ہے، اس طریقے سے قیامت میں اور میدان محشر میں اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ جب چہرے کی روشنی کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے اللہ کے یہاں جانا ہوگا۔ اس لیے کم سے کم ہم روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذرا دل کے بعد اس کی ضرور بھی لگائیں الا اللہ کی، اور توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی معرفت پیدا ہو اور اس کلمے کی برکتیں اور نورانیت ہمارے دلوں میں آ جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ اس نیت سے ہم روزانہ کم سے کم ایسے ہمارے جو مشائخ ہیں اس سے بھی زیادہ بتلاتے ہیں، جیسے جس کی صلاحیت اور جیسے جس کی قوت ہے، لیکن کم سے کم ہم لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اس حدیث شریف پر عمل بھی ہوگا، ایمان کی تجدید بھی ہوگی اور کلمے کے جو انوارات ہیں اور کلمے کی برکتوں سے گناہوں کا معاف ہونا، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ، اپنی رضا والی موت، اپنے شوق لقاء والی موت عطا فرمائے اور تمام مرحومین مرحومات کی، خاص کر ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گیا، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے ایک عمل کا ثواب ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ و مشائخ کو اور تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہیں۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔